عیدان گرامی قدر اور موالیان حیدر کرار اور ماتمداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی خدمت میں روز اول ماہ محرم اور یہاں تک ہم نے موضوع حقیقت ولایت و امامت کو آپ کی خدمت میں جو انتخاب کیا تھا، اس موضوع کو روزانہ حتی الامکان ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو عرائض ہیں اس کو کامل طریقے سے آپ تک پہنچا سکیں۔ اور یہ سورہ نساء جو قرآن کا چوتھا نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 144 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا حامی نہ بنانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اپنا سرپرست ولی جو ہے نہ بناؤ۔ اگر بنا لیا تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ منع کر رہا ہے، اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ بھی اللہ جو ہے، جو انسان کی فطرت ہے نا، پوچھ لیا ہے، اللہ کا منع کر رہا ہے، کوئی منع کرے گا تو اور پوچھتے ہیں بھائی اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ ویسے ہی ہندوستان میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی ہے، ہم نے پڑھا اور ہو بھی گئی۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو وہی والی بات ہے کہ جو ہے انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ اور جو ہے مثلا کہا بیٹا یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد والا تو نہیں ہوتی یعنی نہیں پڑھ ہی نہیں سکتے، نماز ہوگی ہی نہیں، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ بہرحال تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بنا لیا تو کیا ہوگا؟ ولی و سرپرست۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں، یعنی اللہ جو ہے کسی کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتا ہے جب تک بندہ خود اسباب مہیا نہ کرے اس مشکل میں۔ وما اصابتکم مصیبہ، کوئی ایسی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی ہے مگر ان کی تمہارے ہاتھوں بلائی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی پریشانی، کیونکہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی ہے ہی نہیں انسانوں کے لیے، تو وہ جو مہربان ہے اللہ، وہ یہ چاہے گا کہ بندے کو جو ہے مصیبت میں ڈال دے؟ نہیں چاہے گا، قطعاً نہیں چاہے گا۔ تو اللہ جو ہے بہت مہربان ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی کو آپ محسوس کر سکیں، اور وہ جو ولی مطلق ہے، یعنی میں نے کئی ولایتوں کو ان دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان ساری ولایتوں کو کنٹینٹس وار بیان کیا ہے میں نے، لیکن جب آج میں وہ جو بری ولایت ہے جسے شیطان کی ولایت کہتے ہیں، ابھی ہم وہاں تک پہنچے ہیں۔ کل میں نے قرآن کی آیت سے 2 آیتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ان ولایت کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ولایت تک نہ جائیں۔ لیکن ولی مطلق کے ہی ارد گرد ساری ولایتیں رہیں گی، اور وہ جو حقیقی ولی ہے جسے خداوند متعال کہتے ہیں، قادر مطلق کہتے ہیں، اور حنان و کریم و رحیم و جتنی صفات ہیں اللہ کی، ساری صفتیں جو ہے اس سے مخصوص ہیں۔ اور جو صفت ہیں وہ صرف صفت نہیں ہے، بلکہ اس کی صفت اور اس کی ذات الگ ہی نہیں ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اللہ کے جو کرم ہے، اللہ کا جو رحم ہے، اللہ کی جو بہرحال مہربانی ہے اور جو رافت ہے، اس کا اگر احساس کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، تو ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہی عرض کر دوں تاکہ اس کی رافت اور مہربانی کو ہم محسوس کر سکیں کہ وہ کسی کو مصیبتوں میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ انسان خود اپنے ہاتھوں مصیبتوں کو بلاتا ہے، جو بھی جس بھی مصیبت میں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ امتحان لے رہا ہے، امتحان ایرے غیرے کا نہیں لے لیتا ہے، اس منزل تک اپنے کو پہنچانا پڑتا ہے کہ اس لائق ہو جائے کہ امتحان اللہ لے سکے۔ بھائی امتحان سب کا نہیں ہوتا ہے۔ بڑی یونیورسٹی جو یہاں کی ہے نیو جرسی کی، آپ کہیں صاحب ہمیں امتحان دینا چاہتے ہیں، گیٹ پر ہی کہہ دیں گے بھیا آپ اوقات میں اپنی سمجھ لیجئے، آپ اس لائق ہیں کہ اس امتحان میں اس کئی 2-3 سال پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں کے سسٹم کو نہیں جانتے ہیں، ہندوستان میں نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، MBBS جو ہے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ نیٹ کا ایگزام دینا چاہتا ہے، نہ ایڈمیشن لیا نہ رجسٹریشن کرایا، اور جا کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں صاحب کوئی بھائی ہم بھی امتحان دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ مثال میں ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں
वहां जैसे जाएंगे कहेंगे कहाँ एडमिट कार्ड कहाँ है, एडमिट कार्ड और क्या होता है, कुछ नहीं, हम तो इम्तिहान देने आए हैं और आपका काम है इम्तिहान लेना, हमारा काम है इम्तिहान देना, आप खामोशी से इम्तिहान ले। कहा नहीं, ऐसे नहीं, जिसका दिल चाहे और जो चाहे वो आके यहाँ इम्तिहान नहीं दे सकता है। इम्तिहान के लिए अपने को लायक बनाना पड़ेगा, तब एंट्री मिलेगी और इम्तिहान दे भी सकते हैं, इम्तिहान लिया भी जा सकता है। सलावत पर मोहम्मद वाला। तो ये जो एक फिक्र होती है ना हमारे मुआशरे में कि यार जिस भी मुसीबत में फंस गया, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। इम्तिहान औलिया इलाही का होता है, इम्तिहान हुसैन जैसी शख्सियत का होता है, इम्तिहान असहाब हुसैन जैसी शख्सियत का होता है। ऐसे नहीं इम्तिहान सब। ये अलग बात है, हर मंजिल इंसान की जो दुनिया में है, हर मंजिल इम्तिहानात की मनाजिल से गुजर रहा है, ये अलग बात है, एक अलग मौजू है जो बहस के लायक है कि हर लम्हा इंसान इम्तिहान दे रहा है अल्लाह को, ये एक मरहला अलग है। लेकिन अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, ये अलग मरहला है। यानी इम्तिहान, पूरी जिंदगी जो शुरू हुई है आखिर तक इम्तिहान की मंजिलों में है इंसान। ये एक दुनिया का सिस्टम है जो बहरहाल उसकी एक अलग बहस है। लेकिन इम्तिहान के अपने को लायक बनाना, तब इम्तिहान ले। अल्लाह किसी को मुसीबत में नहीं डालता है, किसी को परेशानी में नहीं डालता है, लेकिन तो अल्लाह रहमान कितना है। जनाब मूसा का वाकया है, सबसे ज्यादा जिस नबी का वाकया है कुरान में वो जनाब मूसा का ही है, और उन्हीं की कौम आज जो है सबसे कहती है, और बहरहाल जो कहती है वो आप सुनते ही रहते हैं, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाह रहा हूँ। जनाब मूसा का वाकया है, बहुत परेशान करती थी उनकी कौम, आज दूसरों को ही बहुत परेशान कर रही है। नबी कोई परेशान किया, दूसरों को परेशान। तो सुनिए साहब, जनाब मूसा बहुत परेशान की, क्या करें। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल वो सवाल, अल्लाह को देखेंगे, तरह तरह के सवालात जनाब मूसा की कौम। अब विलायत को आप समझिए, एक वली मुतलक है और वली मुतलक ने अपने बाद के वली को कौम के दरमियान भेजा है, और वो वली भेज रहा है, दूसरा वली तबलीग कर रहा है। अब जनाब मूसा ने अपने बाद एक वली को बनाया, और जब उस वली को बनाया, जनाब हारून को अल्लाह से कहा कि अय अल्लाह तू हारून को हमारा वसी जानशीन और खलीफा बना दे। अल्लाह ने बना दिया। अब उसके बाद सारी चीजें आपके जहन में, बस सिर्फ वाक़े को, वो चीज मैं साबित करना चाह रहा हूँ वाक़े के जरिए जो मैंने कहा है कि अल्लाह रहीम है, किसी को जबरदस्ती जो है परेशानी में नहीं डालता है। अब जनाब मूसा की परेशानियां, सब सारी चीजें कौम जो है बहुत परेशान कर रही थी। जनाब मूसा एक दिन गए, कहा या अल्लाह ये कौम जो है बहुत ही खतरनाक है। तो कहा तभी तो भेजा है आपको उनके दरमियान की, उस खतरनाक कौम को आप सही कर दीजिए। कहा फिर भी लेकिन बहुत सख्त है। कहा क्या क्या चाहते हो। अल्लाह कलीमुल्लाह हैं, जनाब मूसा ही एक ऐसे नबियों में से हैं जो अल्लाह से कलाम किया करते थे। तो कहा क्या चाहते हैं। कहा अल्लाह इस कौम को खत्म ही कर दीजिए। कहा अच्छा क्या करें, अदाब नाजिल कर दे अल्लाह। कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो ठीक है, हम अदाब नाजिल कर देंगे, और जा कह दीजिए अल्लाह अदाब नाजिल करने वाला, लेकिन एक शर्त है। अब अल्लाह दे कितना, हर इंसान को, ये कोई जरूरी नहीं कि शिया और मुसलमान इनको चाहता हो, सबको अल्लाह जो अजीज रखता हो चाहता है। कहा क्या करना है। कहा आप एक काम करिए, जनाब मूसा से कहा आप एक काम करिए, जितना अच्छा बेहतरीन एक मिट्टी का घड़ा बना सकते हैं बना लीजिए। जब बना लिए तो आके खबर दीजिए कि हाँ अल्लाह बना लिया, और बनाया बेहतरीन जबरदस्त नक्काशी, ये वो जो भी कर सकते थे जनाब मूसा बनाया। अल्लाह से आके खबर दिया अल्लाह मैंने बना लिया। कहा अच्छा इससे अच्छा बना सकते हो। कहा हाँ। तो कहा और जाइए, फिर गए बनाया। बनाने के बाद कहा बस इससे अच्छा नहीं बना सकते हैं। आप तवज्जो फरमाइए, अभी जो नतीजे पहुंचेंगे तो समझ में आएगी बात। कहा अल्लाह ने कहा बस इससे अच्छा नहीं बना। कहा नहीं बना सकते हैं। कहा अब क्या करना है। कहा इसको कहां रखें, कौन सी म्यूजियम में रखें। कहा नहीं किसी म्यूजियम में रखने की जरूरत नहीं है, आप उठाइए और जमीन पर छोड़ दीजिए, ऐसा छोड़िए कि वो टूट जाए। जैसे जनाब मूसा ने अल्लाह से कहा था कि ऐसा अजाब नाजिल करिए कि ये कौम खत्म हो जाए,
इंसानों के लिए। वैसे ही अल्लाह ने कहा कि जैसा घड़ा आपने बेहतरीन बनाया है, अब आपके जहन में वो आयत आए कि अल्लाह कह रहे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हम जितना अच्छा बना सकते थे इंसान को, उससे इससे अच्छा नहीं बन सकता था इंसान। सबसे अशरफ मखलूकात इंसान को बनाया है। इंसान अल्लाह ने रखा है, किसी मजहबों मिल्लतों और फिरक की जो है शर्त अल्लाह ने नहीं रखी है। इंसान को अशरफ मखलूकात बनाया है। जनाब मूसा से कहा घड़ा आप तोड़ दीजिए। जनाब मूसा ने कहा ये कौन सी बात, ये तो अक्ल में मेरी बात नहीं आ रही है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई अरे फला हदीस हमारे अक्ल में नहीं आती, फला आयत अक्ल में नहीं आती है। जनाब मूसा जैसे नबी को भी बात जब अक्ल में नहीं आती है तो अल्लाह से पूछ रहे हैं। ये नहीं कि अक्ल में नहीं आती भाई हम नहीं कबूल करेंगे। जो बात अक्ल में ना आए, कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर नहीं जानते हो तो उनसे पूछो कि जो जानते हैं। ऐसे ही नहीं अपनी अक्ल इस्तेमाल करके हमारी अक्ल में तो बात नहीं आती। भाई अक्ल हम क्या, हमारी अक्ल ही क्या। अगर हमारी अक्ल ही काफी होती तो अक्ल कामिल को क्यों यहां भेजा जाता है, इंसान कामिल को क्यों हमारे दरमियान भेजा जाता। इसका मतलब हमारी अक्ल काफी नहीं है, ना हम काफी है, ना हमारी अक्ल काफी है। क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं उस वक्त हैं जब उनकी पैरवी करें जिनको अल्लाह ने हमारे दरमियान भेजा है कि इनके पीछे पीछे चलते रहो, फलाह भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी। सलावत बर मोहम्मद वाले। अब सब आप दास्तान कंप्लीट कर दूं मैं। क्या हुआ, जनाब मूसा से कहा ये अक्ल में बात नहीं आती। अल्लाह ने कहा ठीक है अक्ल में नहीं बात आती, हम बताते हैं तुमको। कहा क्या, कहा तोड़ दीजिए आप, जितना अल्लाह का हुक्म है उतना ही करिए, चूनो चुरा जानने की जरूरत नहीं है। अब ये अलग बात, जान जाइए और तहकीक करिए अपनी अक्ल के एतबार से, सबको रिसर्च और तहकीक करने का हक है। लेकिन अल्लाह जो हुक्म दे रहा है ये ना पूछिए कि नमाज 2 रकत क्यों है, ये ना पूछिए कि 4 रकत जोहर की क्यों है, ये ना पूछिए कि रोजा सख्त गर्मी में अल्लाह क्यों रख रहा है। सारे यानी इलल को जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुक्म खुदा की इताअत करना है। तब जनाबे मूसा होंगे तो हम मुसलमान उसी वक्त होंगे जब अल्लाह की आमन्ना और सद्दकना आंख बंद करके कबूल कर लें। ये नहीं एतराज करें अल्लाह ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अल्लाह ने जो किया वो बेहतर जानता है, कब कहां और क्या करना चाहिए। ये अकायद को जो है, ये अदादारी का जो मैंने शुरू में बताया था कि अकायद को कवी करना इस फर्शयादा पे आने के बाद बहुत जरूरी है। इल्म कलाम पूरा एक इल्म है इल्मिया में जो पढ़ाया जाता है कि अकायद को कैसे आप अपनी मर्जी से अपना अकीदा ना बना लें, बल्कि वही अकीदा रखें जो इमाम ने सिखाया है, वही अकीदा रखें जो रसूलुल्लाह ने बताया है। अपने से नहीं, बल्कि हमारा दिल तो ये चाहता है, हमारा तो ये है। बहरहाल जनाब मूसा से कहा जो हम कह रहे हैं उसकी इताअत करोगे तभी तुम जो है नबी कलीमुल्लाह बाकी रहोगे। उन्होंने कहा ठीक है आप जो कह रहे हैं वो कबूल कर ले रहे हैं। उन्होंने उठाया और तोड़ दिया। कहा अब क्या, कहा आप समझ में आया कुछ। कहा या अल्लाह हमें तो नहीं समझ में आया कुछ। कहा इसीलिए कहते हैं कि जरूरत है अल्लाह के कलाम की। यहाँ पर इंसान को इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के जराए जो हैं वो कितने हैं, 5 सेंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना। बस इससे ज्यादा छठा नहीं है आम इंसानों के पास। छठा है उनके पास कि जिनको अल्लाह ने इस दुनिया में इन 5 सेंस रखने वालों की हिदायत के लिए भेजा है, उसे वही कहते हैं। अना बशर मिस्लुकुम, सूरह कहफ की आयत, मैं तुम्हारे जैसा हूं लेकिन बल यूं मेरे ऊपर वही नादिल होती है। वो वही जो है यानी जो मुसलमान आज रसूलुल्लाह को अपने जैसा कहता हुआ नजर आ रहा है वो उसका कसूर नहीं है, उसकी निगाह का कसूर है। उसने ये नहीं देखा ये दिख तो मेरे जैसे रहे हैं लेकिन वही इलाही इनके ऊपर नादिल हो रही है। और उस अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, खुदा सलामत रखे आप सबको। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप हज़रात सुनते हैं, जितनी मेहनत के साथ हम पढ़ते हैं, बहरहाल आप लोगों की निगाह में अगर हो ऐसा कि मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत के साथ आप हज़रात सुन भी रहे हैं।
خدا انشاءاللہ جزائے خیر دے اور انشاءاللہ امام زمان کے ناصرین میں آپ سب کو شمار فرمائے بے برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ نئی بات نہیں سمجھ میں آئی. کہا اے موسیٰ تم نے بہترین طریقے سے بنایا, اس کو توڑ تو دیا لیکن وہ تمہاری مخلوق تھی, دل چاہ رہا تھا توڑنے کا. کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا بڑی محنت سے بنایا تھا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا تھا. تو اللہ نے جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی سے کہا کہ ہم نے بھی انسان کو بڑی ہی مشقتوں سے بنایا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنے آسانی سے ہم عذاب نہیں نازل کر دیں گے بلکہ اس کو ہم آزادی دیتے رہیں گے, لیکن جب وہ اپنے کو آزاد سمجھنے لگے گا تو رسی کھینچ کے بتائیں گے کہ تم آزاد نہیں ہو بلکہ اس قادر مطلق کے کنٹرول میں ہو. اور وہی کنٹرول جب سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو تو انسان کنٹرول میں آ جاتا ہے. صلوات بر محمد والا. لیکن جب اپنے کو آزاد سمجھنے لگے تب یہی خطرہ ہوتا ہے. انسان کو کبھی بھی اپنے کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیشہ اپنے نقص اپنی کمیاں تمام تر. امام نے فرمایا کہ اپنی کمیوں کو دیکھو, دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھو. اور جب دو لوگ آپس میں بیٹھے ہیں, امام کی حدیث میں سنا رہا ہوں, امام علی علیہ السلام حکمت ہے نہج البلاغہ, جو چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں اگر انسان یعنی اپنے گھروں میں اس کو لکھ کے لگا لے تو بہت سی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. کیا امام فرماتے ہیں جب دو لوگ ایک ساتھ بیٹھے تو تیسرے کی بات کرنا جرم ہے. اصلاً تیسرے کی بات ہی نہ کرو, صرف اپنی اور آپ کی بات کرے. اگر کوئی دوسرا شروع کرے تیسرے کی بات تو کہیے بھیا وہ تو ہے ہی نہیں, ہم اور آپ ہیں, ہماری اپنی بات کریے تو اسی میں فلاح ہو جو ہے بہود ہو جائے گی, یعنی سارا معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے. امام فرماتے ہیں تو پھر یعنی واقعی آپ محسوس کریے کہ اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ہم کسی کے کنٹرول میں ہیں, لفظوں کو بدل کے کہوں, اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا کوئی ولی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو خود بخود ساری برائیاں جو ہے ہم سے دور ہو جائیں گی. اور صرف ایک نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اس نے کئی مخصوص بندگان خدا کو سلیکٹ کر کے ہمارے درمیان بھیجا ہے جو ہمارے اوپر نگاہ بھی رکھتے ہیں اور ہماری مشکلیں بھی آسان کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے مولا واقع حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں اور ہماری مشکلات کو جو ہے حل کرتے رہتے ہیں. واقعی امام زمان کے وجود کا احساس انسان کو ایک اندر سے قوت دیتا ہے. اور واقعی آپ محسوس کریے تو دو چیزیں ہیں تشیع کے پرواز کے لیے, بہت سی چیزیں ہیں انسانیت کے پرواز کے لیے الگ چیزیں ہیں, لیکن تشیع کے لیے جو دو ونگز ہیں ان کے پرواز کے لیے, ایک ہے عاشورہ, دوسری ہے عقیدہ مہدویت. عاشورہ کے ذریعے انسان کو یہ قوت ملتی ہے کہ ظالم کتنوں زیادہ ہوں, اگر ہم کم ہیں, لیکن عاشورہ سے زیادہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جہاں جتنے کم تھے اور اتنے زیادہ سامنے تھے, تو اس سے ایک تقویت ملے گی. اور عقیدہ مہدویت سے یہ قوت ملتی ہے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے گا کسی بھی حال میں ہوں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے بہرحال ہمارے درمیان ہیں. اور عاشور کے سلسلے میں یا عزاداری میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ صاحب عزا وہ ہیں, اگر ان کو ہم پرسہ دیں گے تو جو ہے ہماری عزاداری ان کے ذریعے ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں. دعائے ندبہ کے آخری جو دو لائن ہے اس کا آپ ترجمہ ابھی پڑھیں گے تو ساری نمازیں, ساری روزے, ساری عبادتیں سب سے پہلے امام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں, اور یہ جب امام ویریفائی کرتے ہیں تب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. ان کے ذریعے ہماری نماز, ہماری عزاداری اور ہماری روزے اور ہمارے ساری عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں. تو اگر انہی کو ہم بھول جائیں گے تو سب کچھ کرتے رہیں کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. صلوات امام زمانہ بلند ترین صلوات آل محمد وعجل فرج. تو یہ کانسیپٹ آف ولایت کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولی جو ہیں, اولیاء اللہ جو ہیں, جن کی محبت میں اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور وہ ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ عقیدہ قوی ہو گیا, ان کو سمجھ لیا, تو ساری مشکلات خود بخود جو ہے جو پریشانیاں, اخلاقی پریشانیاں تمام تر ہوتی ہیں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی.
اگر یہی عقیدہ جو ہے ضعیف رہا تو ساری پریشانیاں جو ہے اپنے کو انسان آزاد سمجھے گا اور جو ہے مثلا کوئی ولی نہیں ہے. لیکن جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف پازیٹو ولی کو سمجھنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ جو تاریکیاں ہیں ان کو بھی پہچاننا ضروری ہے. اور وہ تاریکی کب سے شروع ہوئی؟ کل کی مجلس جو ہے ہمارے برادران محظوظ ہو رہے تھے. آپ سمجھیے تاریکی کب سے شروع ہوئی؟ تاریکی شروع تو ہوئی ہے جناب آدم کی اولاد سے، جب ان کی اولاد نے جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا. حق و باطل وہیں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد حق و باطل چلتے 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 اللہ نے تمام انبیاء کو جو ہے بشریت کو جو ہے پروان چڑھاتا رہا. لیکن آخری پیغمبر کے بعد، جب آخری پیغمبر کے وسیع کی تقرری ہونے کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ وجود میں آئی، جہاں تک کل میں نے چھوڑا تھا وہاں سے جب وجود میں آئی، تب شیطان ایک جگہ بہت خوش ہوا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا شیطان ایک جگہ بہت زیادہ ملال میں آ گیا تھا اور بہت زیادہ اس نے گریا کیا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا. لیکن ایک جگہ بہت خوش ہوا تھا. وہ وقت تھا کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ وجود میں آئی تھی اور علی کی ولایت کو غصب کرنے کا پلان بنا تھا. اس دن بہت خوش ہو گیا تھا کہ اب تو ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا. لیکن جب علی علیہ السلام کے فالوورز نے اس کے بعد اپنی قوت و طاقت دکھانا شروع کی تو شیطان انہی کے پیچھے پڑنے کی کوشش کرتا رہا. لیکن آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کوئی بھی ایسی جگہ اور ایسا وقت نہیں ہوگا جہاں پر حسین کی عزاداری نہ ہو رہی ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے شیطان کی ولایت ایک طرف اور ایک طرف ہے رحمان کی ولایت. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان کی ولایت کو قبول کر کے ہم اپنے کو یزیدی کہلوائیں یا رحمان کی ولایت قبول کر کے اپنے کو حسینی کہلوائیں. فیصلہ ہمیں کرنا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ چاہے ظاہراً کوئی بھی کچھ کہہ رہا ہو لیکن باطناً یہی دو سسٹم چل رہا ہے. کہیں یزیدیت آواز اٹھا رہی ہے تو حسینیت اس آواز کو کچلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ اپنے کو اس تاریکی ولایت سے دور کر کے نورانی ولایت میں اپنے کو پہنچا کے اس بات کی دلیل ثابت کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل فراہم کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو شیطان کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو رحمان کی ولایت کو قبول کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد علیہ وسلم. تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے ہمارے لیے اور اس نے انتظام کیا ہے ان مہربان ائمہ کو ہمارے درمیان بھیج کر. اور اس کے بعد جو اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 آیات ہیں جو شیطان کی ولایت کو بتایا ہے قرآن نے کہ کیا ہے، اس سے بچنا ہے اور کیسی ولایت ہے کیا ہے وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے آج توفیق دی وقت نے ساتھ دیا تو عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو اسی آیت کو جو ہم نے سرنامے کلام قرار دیا اس کی 5ویں چیز جو میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ذلت کو قبول کرنے والا خدا کے درمیان جواب گو ہوگا، خدا کے سامنے جواب گو ہوگا. اسے اگر کسی نے ذلت کو قبول کر لیا تو اسے جواب گو ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے. اور ذلت ہے کیا چیز؟ پھر وہی بات آ جائے گی، یعنی ساری برائیوں کی جڑ سقیفہ ہے اور ساری اچھائیوں کی جڑ غدیر ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اگر اچھائیاں چاہیے تو غدیر کو زندہ کرتے رہو، اگر برائی میں پھنس کے اپنے کو ذلیل کر لینا ہے تو ان کے فالوورز بن جاؤ. یا علی. اور یہی سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے، مولا آپ اتنا عزاداری، اور یعنی 8ویں امام سے پوچھا لیکن اس سے پہلے 5ویں امام اور 4تھے امام نے بھی عزاداری کا بڑا اہتمام کیا جو ہم اور آپ جو ہے کر رہے ہیں، یعنی امام کی نصرت کر رہے ہیں. ایک معنی میں عزاداری چاہے وہ سلام پڑھ کے، مرثیہ پڑھ کے، نوحہ پڑھ کے، ذکر اہل بیت کر کے، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں جو ہے اپنا رول ادا کر کے، جس بھی لائق ہیں، ہم اگر عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں تو سمجھیے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں
بلکہ امام نے چنا ہے. ہم نے اپنے کو اس لائق بنا لیا کہ امام نے ہمیں منتخب کر لیا اور ہم اس لائق بن گئے کہ عزاداری کی خدمت کریں. بس دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اس خدمت کا ہمیں ہمیشہ ہمیں اس لائق بنائے رہے کہ ہم اس خدمت کو کرتے رہیں. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ ذلت اگر قبول کر لیا تو ہمیں جواب گو ہونا پڑے گا. اور ذلت کیا ہے، عزت کیا ہے؟ امام سے پوچھا مولا اس آیت میں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اور تفسیر جو ہے وہ حدیث کے ذریعے ہم عموماً کرتے ہیں، تفسیر برہان جو صرف امام کی حدیث کے ذریعے آیت کو بتایا جاتا ہے. اور قرآن اگر سمجھنا ہے تو در اہل بیت کے علاوہ اور کہیں بھی اگر سمجھنے گئے تو پھر خدا ہی خیر کرے. تو تفسیر برہان میں امام سے پوچھا گیا مولا جو ذلت کو قبول کرنے والی بات ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ذلت سے مراد سقیفہ کی کثافتوں میں پھنس جانا اور عزت سے مراد غدیر کو قبول کر کے غدیری بن جانا. توجہ فرمائی آپ نے. یعنی ہم اور آپ جو ہے، اور اس کے بعد اور میں قریب لا رہا ہوں جو جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے کہ عزاداری کی تمام اماموں نے اہتمام کیا ہے. اور امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ جو ہے عزاداری کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ بہت بڑا اماؤنٹ اپنا ذاتی چوتھے امام سے لے کر آٹھویں امام، اس کے بعد اور ائمہ تو بہرحال مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ان کے واقعات نہیں ہیں، لیکن آٹھویں امام تک میں دلیل رکھتا ہوں، واقعہ رکھتا ہوں. ایک اپنا ذاتی کمائی کا اور ذاتی پیسے کو امام معین کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب پوری دنیا سے لوگ اکٹھا ہوں مینا کے میدان میں، وہاں پر ہمارے جد بزرگوار کی عزاداری منعقد کر کے بتاؤ کہ یہی عزاداری ہے جو دین کو بقا کا سامان فراہم کرتی ہے. تو پانچویں امام، چوتھے امام، چھٹے امام اور چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں امام بہرحال قید خانے میں گزرے. آٹھویں امام کا جب زمانہ آیا تو لوگ جو ولی عہد ہو گئے امام سے آ کے لوگوں نے پوچھا مولا یہ بتائیے آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ امام کا جملہ آپ سنیے. امام نے فرمایا کہ انی اخاف مجھے خوف آتا ہے کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کہیں میرے جد بزرگوار کی شہادت کو یعنی کربلا کو بھلا نہ بیٹھیں. یعنی ہم جو کربلا کو یاد کر رہے ہیں یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اور تمام ائمہ کی خواہش ہے کہ عزاداری کو پروان چڑھاتے اور ہم اپنے کو اس جگہ پہنچا لیں کہ جب وہ وقت آئے کہ صاحب عزا کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا ظہور ہو اور انتقام خون حسینی ہم لیں. اور یہ عزاداری ہمیں امام حسین السلام کو پوری دنیا پہچان رہی ہوگی. لیکن جو میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا عزت اور ذلت کی بات، اس کو میں کمپلیٹ کر دوں، اس کے بعد ربط مصائب صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد پر، کیونکہ بحث کو جم کرنا ہے. آیات قرآنی جو بیان کرنا ہے انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ذلت کو قبول کر لیا کسی نے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب گو ہوگا. اب امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا ایک فقرہ صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لحوف بہت اہم کتاب ہے. سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے مقاتل یعنی کربلا کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کربلا کیسے پتہ چلی ہم کو. تو چوتھے امام جب مدینے میں آئے تو انہوں نے املا کرایا ہے اور اسی املا کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لحوف کی شکل میں ہمارے آپ کے درمیان دی ہے. آپ دیکھیں کتنا اہتمام ہوا ہے کربلا کو جو ہے باقی رکھنے کا. چوتھے امام نے پوری داستان بیان کی ہے اور معتبر ترین کتاب جو ہے یہ اسبق بن نباتا چوتھے امام کے شاگرد تھے. انہوں نے مولا سے کہا مولا کربلا کی جو داستانیں ہیں وہ ہمیں بتائیے. امام نے کہا کہ ہاں ہم بتائیں گے. تو امام بتاتے رہے، لکھتے رہے اور لحوف جو کتاب ہے عربی میں اصل کتاب ہے وہ کتاب آئی ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کہ میرے بابا روز عاشور اور یعنی جب سے مولا مدینے سے نکلے ہیں، مدینے سے نکلنے کے بعد سے روز عاشور تک 14 خطبے مولا نے دیے ہیں. ان خطبات میں ایک خطبہ جو روز عاشور مولا نے دیا ہے وہ اس کا جملہ یہ ہے کہ ان الدعی ابن الدعی، پلید اور ابن پلید نے
وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں ممبر سے، پلید و ابن پلید نے، یعنی جو ناجائز اولاد ہے اپنے باپ کی اور اس کا باپ بھی ناجائز اولاد ہے، اس نے ہم کو دو چیزوں کے درمیان رکھ دیا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بین السلت والذلہ، یا ہم ذلت کو قبول کر لیں یا پھر ہم عزت سے اپنی جان کو نثار کر دیں۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ وہی جملہ، ہیہات من الذلہ، جو آج آپ ان کے فالوورز اور ان کے اتباع کرنے والوں کے زبان سے سنتے ہیں کہ ذلت ہم سے دور ہو جائے، اور امام حسین السلام نے کربلا کے میدان میں کہا ذلت ہم سے دور ہے، ہم اپنے سر کو جھکا نہیں سکتے ہیں، سر کو کٹا سکتے ہیں۔ ہیہات من الذلہ، ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے آپ حضرات کہیے، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ دو چیزوں کے درمیان اس نے امام حسین السلام کو رکھا تھا، لیکن امام حسین السلام نے کہا ہم ذلت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ہم عزت کی موت تو قبول کر سکتے ہیں لیکن ذلت کی زندگی ہمیں نہیں چاہیے۔ اور وہی ہوا، اور اس عزا کو بچانے کے لیے تمام ائمہ نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک اسی 100 سال کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اس عزا کا کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ محسوس کریے، ہم اور آپ سب جو ہے عزا میں کتنا ہم شریک ہوتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، کسی بھی طریقے سے، اور واقعی یہ ادارہ 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی مشقتوں کے ساتھ وہ لوگ جو اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان سب کو سلامت رکھے، اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اس ادارے کو، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پر آپ امام حسین السلام کے نام پر، صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں پر بھی حسین کے نام پہ اگر آپ خرچ کریں گے تو اس کا اثر جو آپ کو دکھے گا وہ اس دنیا سے جانے کے بعد دکھے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے خلوص کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، اور واقعاً یعنی ضرورت بھی ہے، فرش اعلیٰ پہ جو انسان آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام سخی ابن سخی، صرف امام حسین علیہ السلام سے انسان طلب کرنے والا نہ بنے بلکہ امام حسین السلام کی نصرت و مدد کرنے والا بنے۔ کیسے نصرت و مدد کریں گے؟ ایسے ہی کہ ان کی عزا کو پروان چڑھانے کے اسباب مہیا کریں۔ اور یہ عزا کے پروان چڑھانے کے اسباب میں نے کہا کہ اماموں نے اپنی ذاتی انکم سے اور ذاتی پیسے سے کتنی خدمت کی ہے، تو ہم مولا کے چاہنے والے بھی اس عزا اور تعلیمات محمد والے محمد جہاں سے نشر ہو رہی ہے، ہم وہاں اپنے تھوڑے سے پیسے کے ہی ذریعے اگر ہم مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایک واقعہ آپ سنیے کہ ایک انسان تھا، نوجوان جوان جو دستے عزاداری والے ہوتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان میں جا کے چندہ مانگتے ہیں، ہے نا، امام حسین السلام کے نام پر۔ بڑے بڑے گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا یہ شرف ہے کہ ہم جو ہے چندہ لینے جا رہے ہیں رسید لے کر، اور جاتے ہیں۔ ویسے ہی اس ملک میں بھی جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی، اس ملک کا واقعہ یہ حوضہ علمیہ قم کا، وہاں پر گئے اور کہا کہ آغا آپ جو ہے عزاداری ہم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مجھے چندہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انتظام ہے اور کیا کرنا ہے؟ تو کہا یہ انتظام ہے اور یہ ہم غذا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اس بندے خدا نے، تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، اور بہرحال وہ بہت ہی ضعیف العمر تھا، اس نے اپنے چیک بک کو اٹھایا اور قلم کو اٹھایا، کہا یہ قلم اور یہ چیک بک، آپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے میں سائن کر کے دیتا ہوں، جب بھی جتنے کی ضرورت ہے آپ لکھیے اور امام حسین السلام کے لیے خرچ کر لیجیے۔ 2-3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تمام عزاداروں نے اسے خواب میں دیکھا۔ ایک آدمی دیکھے تو لوگ جھٹلا سکتے ہیں، حوضہ علمیہ قم میں کسی سے بھی آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، سارے علماء سے، اور انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس بندے خدا کا نام بھی کاظم، علی کاظم۔ سب نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر بپا ہے،
اور امام حسین سلام کی خدمت میں سب کے نامہ اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. سب کے نامہ اعمال امام حسین سلام کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں, کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں. اس بندے خدا کا بھی نامہ اعمال لے جایا گیا. امام حسین سلام نے اس کو جیسے بند آیا ویسے ہی بند شدہ دے دیا اور کہا اسے آگے بڑھاؤ. فرشتے پوچھنے لگا آغا آپ کا کام ہے اسے چیک کرنا, دیکھیے کیا برائی کی کیا اچائی کی ہے. کہا نہیں, اس نے ہماری ادا کے لیے آنکھ بند کر کے چیک لکھ دیا ہے, تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے نامہ اعمال پہ بغیر نگاہ کیے ہوئے ہماری اعضاء کو آگے بڑھانے کے اسباب مہیا کیا ہے. تو ایسے امام حسین سلام کی اگر مدد چاہتے ہیں روز حشر, قبر میں اور پل صراط پر, تو یہاں پر بھی ہم ادا کی اگر مدد کریں گے تو ہم امام حسین سلام بھی ہماری مدد کریں گے ان جگہوں پر جہاں پر سختی ہوگی. کیسے کیسے امام حسین سلام کی مدد کربلا میں کی ہے. دوسرے مذاہب کے لوگ, مسیحی اور عثمانی لوگوں نے آ کر امام حسین سلام کی مدد کی ہے. اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں, اگر ہم مدد نہ کریں امام حسین سلام کی, کیسے مدد کرنا ہے وہ آپ خود فیصلہ کریے, لیکن مدد بغیر کیے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. مدد جب مانگ رہے ہیں تو امام حسین سلام کی مدد بھی کرنی ہے. نصرت ایک پوری بحث ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے توفیق دی تو آگے کی بحث میں کیسے کیسے مدد کی ہے. کبھی جوان علی اکبر نے اپنی جوانی کو قربان کر کے حسین ابن علی کی مدد کی ہے. کبھی قاسم نے اپنی لاش کے ٹکڑے ہونے دینے پر راضی ہو کر حسین کی مدد کی ہے. کبھی حر نے اپنے نفس کو قربان کر کے حسین کی مدد کی ہے. خون کو یہ کہہ کے کہ خون حبش کا خون ہے, آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا خون آپ کے خوشبو والے خون میں یہ کہہ کے مدد کی, مولا مجھے قبول کر لیجئے. مولا نے قبول کر لیا. مولا ہم سب کو بھی قبول کر لیجئے. ہم سب بھی اس دیار غربت میں آپ کے اوپر گریہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے بھی اس نذرانے عقیدت کو, اس گریے کو, اس آنے کو قبول کریے. اس طریقے سے امام حسین اور امام حسین سلام یعنی فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ محسوس کریے کہ جب اپنے اولاد کی باری آئی تو امام حسین سلام بڑی ہی مشقتوں سے اجازت دے رہے تھے, لیکن جب اپنے بھائی حسن کی, کل آپ نے شبیہ پیغمبر کا مصائب سنا, آج شبیہ برادر کا مصائب سننا ہے. برادر حسین امام حسین سلام کے بھائی کے شبیہ تھے کون, جناب قاسم. اور جناب قاسم کا مصائب صرف یہی ہے کہ آپ سوچ لیں کہ یتیم امام حسن علیہ السلام ہیں اور بیوہ ام فرواں ہیں. اگر اتنا ہی انسان سوچ لے تو رونے کے لیے کافی ہے کہ ایک یتیم بچہ ہے کہ جو میدان میں جا رہا ہے, ملائی خالی یہی سوچ لیتے کہ یتیم بچہ ہے, اس کے اوپر ظلم نہ کریں. اور صرف یہی نہیں کہ وہ نہیں جانتے تھے, امام حسین سلام جب بار بار امام آ رہے تھے جناب قاسم تو ایک مرتبہ اجازت نہیں دے رہے تھے, تو ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے تھے. ایک بار ہی یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا, اے بیٹا جب زندگی کی بہت ہی زیادہ مصیبتیں تم کو گھیر لیں تو تم کو میں نے تعویذ لکھ کے تمہارے بازو پہ باندھ دیا, اس کو کھول کے پڑھ لینا. اب وہ اٹھے, کہا بابا نے کہا تھا اس سے بڑی مصیبت تو کوئی آ ہی نہیں سکتی ہے. جناب قاسم نے تعویذ کھولا. تعویذ کھولنے کے بعد وہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور مسرت سے جھومتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں. چچا اب مجھے آپ اجازت دے دیں گے. کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا چچا یہ بابا کا خط ہے. امام حسین سلام نے اتنے دنوں کے بعد بھائی کی تحریر کو دیکھتے جاتے ہیں, گریہ کرتے جاتے ہیں. اس میں لکھا تھا, اے بیٹا جب میرا بھائی حسین کربلا میں نرغ آدھا میں گر جائے تو اس کی مدد سے پیچھے نہ رہنا. اور امام حسین علیہ السلام کو 2 وصیتیں کی تھی, اور امام حسین السلام نے کہا اے بیٹا میں اپنی وصیت پوری کروں گا, تم اپنی وصیت
45 की रिवायत है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। बेटा तुम अपनी, अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, मेरा बड़ा भाई अगर हुक्म दे रहा है तो मैं इसकी तामील करूंगा। कहा मैं अपनी वसीयत करूं। बेटा जनाब कासिम का हाथ पकड़ा, बेटा आओ खैमे में। खैमे में आए, बीबियों को बुलाया, ऐ बीबियों मेरे भाई ने वसीयत की थी फातिमा कुबरा का अक्द जनाब कासिम से पढ़ देना। इसलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कबा, कहा कोई नया लिबास, जनाब उम्मे फरवा से पूछा, कहा कोई नया लिबास लेकर आई हैं? कहा नहीं। जनाब ज़ैनब से कहा कि आप वो संदूक ले आइए कि जो अम्मा ने आमादा किया था। वो संदूक आई, एक छोटा सा अमामा निकाला और एक कबा निकाली जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस बच्चे के लिए आमादा करके दिया था, और कबा पहनाया, अमामा पहनाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शादी का एहतमाम इस तरीके से किया। और वाक़ईन जो हमारे हिंदू पाक में एक रिवायत है, और मेहंदी उठाई जाती है और एक शब के दूल्हे का गम मनाया जाता है। उस गम का यही इसी रिवायत के मुताबिक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इज़्दिवाज तो कर दी, अक़्द तो पढ़ दिया, लेकिन बीबी आती हैं, कहती हैं कि ऐ मेरे वालियो वारिस, आप तो जा रहे हैं, लेकिन जरा बता दीजिए कि हम आपको पहचानेंगे कैसे कि आपका लाशा ये है। जनाब कासिम ने कहा कि मैं अपने दामन को चाक कर देता हूं। और जनाब कासिम की और अभी चंद लम्हे की दुल्हन की गुफ्तगू आप सुनिए, हमारे और आपके दरमियान आप महसूस करिए। जनाब कासिम कहते हैं कि अगर मेरा जिस्म बाकी रहा, जनाब कासिम का आप जुमला सुनिए, अगर मेरा जिस्म बाकी रहा और ये कुर्ता बाकी रहा तो जो चाक कुर्ता होगा समझ लेना कि हमारा जिस्म है और ये कासिम है तुम्हारे वालियो वारिस। लेकिन अगर हमारा जिस्म घोड़े की टापों के नीचे पामाल हो गया और मेरे चचा अरे मेरी लाश को न ला सके और एक गठरी में बांध के मेरी लाश को लाके मेरे भाई के किनारे रख दे, समझ लेना ये तुम्हारे अल्लाह अकबर। आज पुरसा दीजिए उस यतीम इमाम हसन का, उस बेवा को पुरसा दीजिए उसके लाल का, कि जो बेवा अपने कासिम को रुखसत कर रही है। कैसे रुखसत कर रही है? इमाम हुसैन सलाम ने कहा बेटा अब दूसरा लिबास पहन लो। कौन सा लिबास? इमाम हसन सलाम की कबा ली, इमाम हसन सलाम का अमामा लिया, और जैसे ही इमाम हसन सलाम मैदान की तरफ जाने वाले थे, कहा बेटा जरा हमारे करीब आओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सलाम ने जनाब कासिम को सीने से लगाया और गरीबान चाक कर दिया, ऐसे जैसे हमारे और आपके दरमियान कफनी पहनी जाती है 7 मुहर्रम को, उसी याद में कि इमाम हुसैन सलाम अपने भाई की यादगार को भेज रहे हैं, जगह जगह लिबास को चाक कर दे रहे हैं और चाक करके कह रहे हैं। मैं कहता हूं मौला आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा कि ताकि दुश्मन समझ जाए कि ये बच्चा यतीम है, शायद इसी की इसकी यतीमी पर रहम खा के ज्यादा जुल्म न कर। 13 साल के जनाबे कासिम मैदान की तरफ जा रहे हैं, रिकाब पे पैर भी नहीं पहुंच रहे थे। रिकाब को इमाम हुसैन सलाम ने कत किया, छोटी किया, पैर रिकाब तक नहीं पहुंच रहे थे। जनाब कासिम सवार हुए और किस जोशे वगा में मैदान में जाकर जंग की है। और एक मर्तबा पूरे दुश्मनों के दरमियान तरातुम मच गया और एक मर्तबा जाके उमर साथ से जनाब कासिम पूछते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है? वली खुदा को कत्ल करने के लिए तुम इकट्ठा हो गए हो और तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रहम नहीं खा रहे हो। उसने कहा कि मुझे रहम तो आती है, इमाम हुसैन सलाम को हम चाहते भी हैं, लेकिन क्या करें, यजीद का हुक्म है, हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वहीं पर जनाब कासिम ने तलवार चलाना शुरू की। एक छोटे से बच्चे को आप तसव्वुर करिए किस तरीके से जंग कर सकता है, और जोशे वेगा में बहुत से मलाइन को वासिले जहन्नुम किया और वासिले जहन्नुम करने के बाद एक
مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے لیکن یہ بنی ہاشم کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے، اس کو ایسے قابو میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ملعون سے کہا کہ تم اپنی تلوار اٹھاؤ اور اس کے سر پہ ایسا گرز لگاؤ کہ اس کا سر دو ٹکڑے میں ہو جائے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی اس ملعون نے چھپ کے ارے جناب قاسم کے سر پہ ایک ایسا گرز لگایا، آواز نہیں نکل رہی تھی، آواز دیا اماں اے چچا ارے میری مدد کے لیے۔ روایت کہتی ہے ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام بڑھے، اللہ اکبر، ایک طرف سے حسین بڑھے، فوج میں تلاطم مچ گیا، ارے عباس آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، علمان علمان کی صدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تصور شرط ہے عزادارو، پڑھ دینا آسان ہے، تصور شرط ہے۔ جس نے فوجیوں نے سن لیا ہو عباس آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں، ان کا کیا عالم رہا ہوگا۔ عزادارو جناب قاسم ابھی زین سے زمین کی طرف نہ آئے تھے، اور روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جب زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب قاسم نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہوں کو ڈال دیا، اور گھوڑے کہیں ادھر جا رہے ہیں کہیں ادھر جا رہے ہیں۔ جناب قاسم ہے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ جناب قاسم زمین پر جیسے آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے جس میں قاسم گھوڑوں کی ٹانپوں سے پائمال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، ہاتھ کہیں پر ہے، پسلیاں شکستہ ہو گئی ہیں۔ جناب قاسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اور لے کر آئے خیمے کی طرف، اور فرمایا بیبیوں آؤ، ارے میرے بھائی کا یتیم آ گیا ہے۔ بیبیوں نے واہ قاسمہ واہ حسنہ کی صدائیں بلند کی، واہ یتیمہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ بار الہ ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ ہم سب کو امام زمان کے ناصرین میں شمار ہونے والا عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم کو اس دنیا میں عزیز بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب کو ضلالت سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں سے جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں جو بھی عزاداری سید الشہداء کو جس بھی جگہ دنیا کے جس کونے میں پروان چڑھانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، اور تمام خدمت گزاران عزاداری سید الشہداء کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ تمام دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تمام مظلومین کی حمایت و حفاظت فرما۔ اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آنے والا ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں ذرا سا شک پیدا ہونے والا ہو، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اور امام کے ظہور کے بعد ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔